بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہم آج بات کریں گے موجودہ جو سیاسی حالات ہیں ملک کے، اس حوالے سے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ایک طرف موجودہ حکومت ہے جو کہ اپنے 1.5 سال پورا کرنا چاہتی ہے یا اس سے کچھ کم، دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو کہ جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ملک کا وہ اس کی معاشی اور اقتصادی حالت ہے۔ وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہے اس کے بھی بس میں ہے۔ یہ اپنی تمام تر سیاسی بصیرت اور تمام جو مجتمع کر کے تجربے ہیں ان کے مختلف 14 پارٹیوں کے، یہ 1.5 سال میں بھی اس ملک کو معاشی طور پر استحکام میں نہیں لا سکتی۔ اور اگر ایسے ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال کے بعد اگر کچھ ان کا ووٹ بینک ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ لوگ اتنے متلون مزاج ہوتے ہیں یا جلد رزلٹ چاہتے ہیں کہ وہ اگر 1.5 سال میں آپ پرفارم نہ کر سکے تو بالکل ہی آپ کی مقبولیت ختم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے چند دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈیزل کی کامیابی ہو گئی تو ایک دم کسان کہنے لگ گئے کہ جی اس سے تو عمران صاحب کی حکومت ہی اچھی تھی کہ ڈیزل تو ملتا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، عمران خان صاحب کا، کہ وہ الیکشن کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے ایک بڑی کال دے رہے ہیں عید کے فوراً بعد، اور وہ کال جو ہے اس سے اتنا مسئلہ پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ بہت اطراف سے دنیا اکٹھی کر کے اسلام آباد کی طرف چل پڑے تو کیا یہ ملک میں کوئی استحکام لائے گی معاشی طور پر یا لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے، یا جو اسپیکولیٹرز ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ سارا کے سارا عدم استحکام کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس اکنامک ایکٹیویٹی سے باہر نکل جاتے ہیں کہ جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہ آئے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے موب اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں ہے عمران خان صاحب، کیونکہ ان کے جو جلسے ہیں اس میں جتنا چارج موب لوگ جتنے انوالو ہیں ایک ایموشنلی، وہ سب کے سامنے ہے۔ کراچی کا جلسہ ہو، لاہور کا ہو، پشاور کا ہو، اسلام آباد کا ہو، یا اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے بھی ہیں وہ بھی بہت بڑے جلسے تھے۔ وہاڑی ہے، منڈی بہاؤدین ہے، یا دیر میں ہے، مالاکنڈ میں ہے، سوات میں ہے، ہر جگہ۔ تو لہٰذا ایک ملک کی عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ تو اس میں میں کہتا ہوں کہ جب طرفین کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں اور سخت ہیں، تو اس میں ایک نا افواج پاکستان کا میں سمجھتا ہوں بڑا رول بنتا ہے۔ آپ کہیں گے جی کوئی آئینی طور پر ان کا کیا رول بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آئینی طور پر بھی بنتا ہے۔ دیکھیں، وہ ملک کی ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں سیکیورٹی کے محافظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں پاکستان کی جو اس وقت طاقت کا ایک انداز ہے دنیا میں، یا ایک آرگنائزڈ اسٹرانگ کنٹری کے طور پر، تو وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہے۔ وہ ایون یو این او مانتی ہے کہ پیس کیپنگ مشنز میں جو افواج پاکستان نے افریقہ یا دوسرے ممالک میں جا کر رول ادا کیا، دے ایکنالج اٹ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کے وہ ممبر ہیں، وہاں وہ ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں گویا کہ سول حکومت کو ایڈوائس دینا تو یہ ایک لیگل چیز ہے، بینگ اے پارٹ آف دا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی۔ ان کو بلا کر وہ اس پوزیشن میں ہیں، ان کا ایک ریسپیکٹ ہے، ایک ان کا رول بنتا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کو، موجودہ حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو ساتھ بٹھائیں اور پھر یہ چیز طے کریں، تاکہ جو صورتحال بننے والی ہے میں سمجھتا ہوں ملک کی، اس میں ایک چیز طے کی جائے کہ دیکھیں الیکشن کی بات ہے کہ 6 ماہ کے بعد یعنی ایگزیکٹ ڈیٹ کا تعین ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ نہ کہا جائے کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، بلکہ جی 16 اکتوبر کو الیکشن ہو گئے، 16 کو ویسے ہی سنڈے فال کر رہا ہے، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ 1 جولائی کو بنا دی جائے گی۔ اور یہ جو 2 ماہ ہیں بیچ میں، مئی جون، اس میں ایک تو موجودہ حکومت بجٹ پیش کر دے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پھر یہی جو طرفین ہیں تینوں پارٹیاں، یعنی پی ٹی آئی ہے، حکومت ہے اور الیکشن کمیشن ہے، یہ جو الیکشن ریفارم یا اس کے بارے میں ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، ریزرویشنز ہیں، ان کے حوالے سے یہ بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں، اتفاق رائے ان کا ہو جائے، اور اسی پھر سیٹ اپ میں الیکشنز ہوں، تو ایک دم دیکھیں ملک میں سکون ہو جائے گا، جلسے بند ہو جائیں گے، سارے پھر ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی، الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، اس میں ملک عدم استحکام میں نہیں جاتا۔ اور ویسے بھی جو حالت اس وقت ہے
خود ان کی جو موجودہ حکومت، ان کے اندر بھی جو پوزیشن ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پارٹی بن گئی ہے، ان میں ڈائیورجنس موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ، نون وغیرہ، اس کا اپنا سیٹ اپ ہے، اور بھی دوسری پارٹیاں ہیں، انہوں نے انڈیویجولی، امکان تو یہی ہے کہ اپنے اپنے طور پر یہ میدان میں آئیں گی۔ آخری بات یہ کہ یہ سارا کچھ ڈیموکریٹک اسپرٹ میں ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا کوئی مارشاء اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک آپ عوام سے مینڈیٹ لینے جا رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ایک چیز ثابت ہوگی کہ یہ ملک اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ایک ریزنیبل طریقے سے اس طرح کے کرائسس سے خود نکلنے کی ان میں ایبلٹی ہے، وہ ظاہر ہوگی۔ افواج پاکستان چونکہ اس ملک کی طاقت کا ایک علامت ہے، ان کی بھی طاقت اور صلاحیت کا تعلق عوام کے ساتھ لنکڈ ہے، کہ عوام اور افواج پاکستان کے درمیان کوئی کلیش نہ ہو اور یہ ایک سمت میں جائیں، یہی ملک کی طاقت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے رول سے عوام میں ایک اور عزت میں اضافہ ہوگا کہ اس کرائسس سے افواج پاکستان نے نکالا۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے، ایک مشورہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایسے کر لیا جائے تو یہ ون ون اپروچ ہوگی، ساری موومنٹس بند ہو جائیں گی، صرف ایک ہی موومنٹ چلے گی، الیکشن کی تیاری۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔